ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے میریٹائم سیکٹر کو انٹرنیشنل پروٹوکولز اور کنونشنز کی روشنی میں ترقی اور صلاحیت دیں. یہی وہ عمل ہے جو ہم نے ویژن 2025 میں شروع کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی موقع دیا, ایک فٹ بال بڑا کیچ دیا. اس طرح میں اکثر یہ کہا کرتا تھا, قدرت نے وہ اب کیا دل کے پھپھوڑے بندہ کرے. جب سی پیک ہم نے شروع کیا تو ایک برطانیہ کے محقق ہیں, پاکستان پہ کتابیں لکھتے ہیں, انہوں نے مقالہ لکھا سی پیک پہ. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے منسٹر پلاننگ کا تقریر کا ایک جملہ پڑھا کہ سی پیک از اے گیم چینجر. تو پاکستان اتنے کیچ ڈراپ کر چکا ہے ترقی کے, تو مجھے یہی لگا کہ یہ بھی ایسے ہی ہے, بس پھڑ ماری ہے انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو واقعی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا کہ ہم چین نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا, جس میں میریٹائم روٹ بھی تھا, اس میں سلک روٹ جو زمین کا بھی تھا اور سمندری بھی تھا, ہم اس کے اندر ایک جیول کی طرح فٹ ہو رہے تھے. اور چین والے کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی صورت میں. اور 3 سالوں میں ہم نے $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں لا کے دنیا کو دنگ کر دیا. اور میرے پاس امریکہ, برطانیہ, یورپ کے سفیر آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری کمپنیاں کیسے پاکستان کے ساتھ جڑ سکتی ہیں. لیکن پھر ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے ایک خود ساختہ تبدیلی کے نام کے اوپر اس پورے عمل کو تہس نہس کر دیا, ریورس کر دیا. چین کو جو پاکستان کا بہترین دوست ملک تھا, اس کو سکینڈلائز کیا اور کرپشن کے بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کے چین کو بھی عالمی سطح پہ امبیرس کیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری پائپ لائن ڈرائی ہو گئی. اور نہ صرف ہم نے یہ کیا, بلکہ جہاں ہم سی پیک کے اس تحت, ذکاء اللہ صاحب نے کہا کہ جب ہم گوادر کو تیار کر رہے تھے تو گوادر کا انفراسٹرکچر ہی نہیں تیار کر رہے تھے, ہم اپنے ساحلی راستوں کی حفاظت کا بھی بندوبست کر رہے تھے. میں جب گیا یہ شام صاحب کے ساتھ میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی دیکھنے, تو وہ ان کی کشتیوں کی بریفنگ دیکھی. میں نے کہا آپ تو سمندر کے اوپر جس طرح میں سمجھتا ہوں رکشے چلا رہے ہیں, تو یہ سمندری رکشے جو ہیں پاکستان کی ساحلوں کی اور سمندروں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ تو یو نیڈ ٹو گیٹ, یہ رکشوں کو آپ سمندری پجیروں سے یا لینڈ کروزروں سے ریپلیس کریں. اور اس پر ہم نے انہیں ایک نیا پروجیکٹ دیا کہ جس پہ 6 غالباً یا 6 جہاز جو ہیں جو بڑے, وہ نیوی کے پاس, اب MSA کے پاس آ چکے ہیں, کہ جس کے نتیجے میں اب ہماری جو سمندر میں پیٹرولنگ ہے وہ سمندری رکشے نہیں کرتے بلکہ سمندری لینڈ کروزریں ہماری پیٹرولنگ کرتی ہیں. اتنی صلاحیت میں فرق ہو گیا. تو اسی طرح کراچی شپ بلڈنگ کے لیے ہم نے جو جدید ترین ٹیکنالوجیز ہیں وہ لے کر آئے تاکہ ہم سی پیک کے اندر اپنا میریٹائم سیکٹر بھی مضبوط کریں. لیکن دیکھیے پھر کیا ہوا کہ 4 سال 2018 سے 2022 تک گوادر پورٹ, جس کو ہم نے ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا تھا, اور یہ ایک بڑی اسٹریٹجک پورٹ ہے جو انڈین اوشن اور عریبین سی کے اوپر بالکل ماتھے کے اوپر ہے, اور ایک بڑی اس کی محل وقوع کلیدی ہے. 4 سال تک اس کی ڈریجنگ نہیں کی گئی, مینٹیننس ڈریجنگ نہیں کی گئی. اور وہ ہم نے پوچھا آ کر بھی کیوں نہیں کی, کہ جی ہم مانگتے تھے پیسے کوئی نہیں دیتا تھا. اس کی گہرائی 1.5 میٹر کم ہو گئی, اور اس کا جو بڑے جہاز لنگر انداز ہو سکتے تھے وہ اس کی جو گہرائی ہے کم ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے. اور وہ جو ڈیپ سی پورٹ تھی وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں رہی. پھر جب اپریل 22 میں وی کیم بیک, تو آتے ساتھ ہی کوئی تقریباً 4.5-5 ارب روپے اس پہ لگے, اور ہم نے اس کی ڈریجنگ کا عمل شروع کرایا جو اب مکمل ہو گیا ہے. اور ناؤ گوادر پورٹ ہیز بین ریسٹورڈ ٹو اٹس اوریجنل ڈیپتھ, کہ جس کو ڈیپ سی پورٹ ہم دوبارہ کہہ سکیں. اسی طرح وہاں پر ابھی ہم نے, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو ہاف آف دا پبلک سیکٹر پریکیورمنٹ ہے اس کے شپس جو ہیں وہ گوادر پہ اینکر کریں گے تاکہ وہاں پر بزنس جنریٹ ہو, وہاں کے مقامی آبادی کو روزگار ملے اور بلوچستان کے ہم پوٹینشل کو استعمال کر سکیں.
تو یہ وہ خطائیں ہیں اور غلطیاں ہیں جو قوموں کو بہت مہنگی پڑتی ہیں، کہ جب آپ مڈ کورس کامیابی سے چلتے ہوئے اپنا سارا کورس بدل کے یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو پھر تاریخ جو ہے افراد کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن جب قوم غلطی کرتی ہے تو اس کی سزا نسلیں ادا کرتی ہیں۔ اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پھر اس کو دوبارہ ایک کریکٹیو میجر کے ساتھ ٹھیک کریں، اور آئی ایم ہیپی کہ الحمدللہ اب چوتھی دفعہ ہمیں ایک دوبارہ انفلیکشن پوائنٹ ملا ہے کہ جہاں ہم کورس کو ریورس کر رہے ہیں۔ پاکستان فائنلی از سینگ دیٹ انفلیشن از لوئسٹ in 44 months. Pakistan is seeing that our stock market is breaking historical records, 86,000 سے اوپر وہ جا چکی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بین الاقوامی ریٹنگز جو پچھلے 5-6 سالوں میں گرنا شروع ہو گئی تھیں، اب مسلسل وہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ the tide is turning، اور یہ بھی وی آر سینگ کہ پاکستان اب چند دنوں کے اندر ایس سی او کی سمٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں چین کے وزیر اعظم بھی آئیں گے، روس کے وزیر اعظم بھی آئیں گے، اور دیگر اہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے سربراہان مملکت بھی آئیں گے۔ تو پاکستان ول بی ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف دا ورلڈ ڈپلومیسی۔ سو دیز آر ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹس، اینڈ ناؤ اٹ از آور ڈیوٹی کہ ہم ان کو ہارنس کرنے کے لیے اپنے ملک میں امن اور استحکام کو دوام دیں، اور یکسوئی کے ساتھ اس ترقی کے راستے کو فالو کریں، چونکہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ٹوڈے نیشنل سیکورٹی ڈپینڈز آن اکانومی۔ اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ پاکستان، اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ نیشن، اسٹرانگ اکانومی از نیشنل ڈگنیٹی اینڈ نیشنل رسپیکٹ۔ اگر اکانومی مضبوط نہیں ہوگی تو آپ اپنے دفاع کے لیے بھی پیسے نہیں نکال سکتے، اپنے لوگوں کو روزگار بھی نہیں دے سکتے، بھوک اور افلاس بھی ختم نہیں کر سکتے، اور غربت بھی نہیں ختم کر سکتے۔ سو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ وی بیکم این اکنامک نیشن، اور ہم اس مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو یکسو کریں کہ ہم نے 2047 تک پاکستان کو ٹاپ 10-15 اکانومیز کے اندر لے کر آنا ہے۔